سچویشن پاکستان میں ہے، ظاہر ہے ہر کوئی کہتا ہے انارکی والی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری فوج میں؟ میری بات سنیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری فوج میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ سر ہماری فوج میں اتنی ہمت ہے کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے ٹینکوں کے سامنے، پاکستان کے بندوں کے سامنے صرف کھڑا ہو سکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ انڈیا کو جواب دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ سر K4 جو میزائل ہے، اگنی میزائل کہہ رہے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کا تجربہ انہوں نے یہ 10 یا 11 تاریخ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا زبردست اور اتنا خطرناک میزائل ہے کہ چائنا کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، چائنا پریشان ہے۔ جے ہند دوستو، پاکستانی عوام کا پاکستانی فوج پر پھوٹا غصہ۔ پاکستانی عوام کہنے لگے ہم تو غلامی کی زندگی جی رہے ہیں، پاکستان کے فوج صرف پاکستان کے لوگوں کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں اور کسی کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں رہ سکتے، ہمت ہے تو انڈین آرمی سے بھیڑ کر دکھائے۔ پاکستانی میڈیا میں کہنے لگے بھارت چڑھتا ہوا سورج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چڑھتا سورج ہے انڈیا، اب اٹس رائزنگ پاور، تھرڈ بگیسٹ اکانومی، ففتھ بگیسٹ اکانومی، تھرڈ بگیسٹ ڈیفنس بجٹ۔ آرم فورسز پہ، ISI پہ پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھیں، اندر سے لوگ اس کو کرٹیسائز کریں اور یہ خلیج بڑھتی رہے۔ ورنہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہنسنا جو ہے وہ کافی محنت لگتی ہے ہنسنے کے لیے۔ سر انڈیا کے اگر بیان کو اگر ہماری فوج میں اگر اتنے ہمت ہے تو پھر ان کو اس بیان کا جواب دیں نا، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری فوج میں؟ میری بات سنیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری فوج میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ سر ہماری فوج میں اتنی ہمت ہے کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی ٹینکوں کے سامنے۔ کل میں تھا کینٹ میں، ہمارے سامنے انہوں نے کینٹ لا کے کھڑے کر دی ہیں، ہمارے سامنے فوجی آ کے بندوق تان کے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ صرف یہی ہے؟ پاکستان کے بندوں کے سامنے صرف کھڑا ہو سکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ انڈیا کو جواب دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اگر ہم بات کریں اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر K4 میزائل، اگنی میزائل، اس طرح کی چیزیں لانچ ہو رہی ہیں۔ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پوری تیاری کر لی ہے پاکستان سے گلگت بلتستان اور جو ہے کشمیر لینے کی، جو ہمارا آکوپائڈ کشمیر، آزاد کشمیر ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کو ان معاملات کے ساتھ اپنے ڈیفنس پہ یا اپنے دوسرے معاملات پہ کس طرح سے نظر رکھنی چاہیے؟ ڈیفنس سسٹم تو کل آپ نے ہمارے پاکستان کا دیکھ لیا تھا نا، وہ ٹینک، وہ توپیں تو ہم نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے منگوائی ہوئی تھی، وہ انہوں نے اپنی عوام پہ نکال لی۔ تو ہماری ابھی جو چل رہی ہے اسٹرگل، جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہمیں آزادی تو دیں، ہم اپنی زندگیاں اپنے ہی وطن میں کس طرح سے غلاموں کی طرح گزارے ہیں۔ تو یہ صحیح معاملات نہیں ہے۔ کسی بھی گھر کی تعمیر، کسی بھی قوم کی تعمیر کی ایک شروعات ہوتی ہے، ہم شروعات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پیچھے 70 سال ہم نے گزارے ہیں، یہ تو ہم نے دھوکے میں گزار دیے۔ اس فوج کو جس کو ہم سلام کرتے رہے، ان اداروں کو جن کو ہم سلوٹ کرتے رہے کہ یہ ہماری عزتوں کی، ماؤں بہنوں کی عزتوں کے یہ سارے کے سارے محافظ ہیں، انہوں نے کل کیا کیا ہے عزم سواتی کے ساتھ؟ انہوں نے تو انہی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار کر دی۔ تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے میزائل بنائیں؟ پہلے تو اس کو قوم بناؤ، پہلے تو اس کو ملک بناؤ۔ تو میم انڈیا کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان بھی لے لیں گے اور آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی لے لیں گے، ہم پوری تیاری میں۔ پاکستان جو ہے ارائیولریز جو ہیں وہ انڈیا سے چائنا کی بنسبت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ چائنا جیسا ایک مضبوط کنٹری انڈیا کے یہ جو ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے K4 میزائل کا یا اگنی میزائل کا، ان دونوں میں سے ایک میزائل کا ایکسپیریمنٹ کریں گے، وہ چائنا جیسا اسٹرانگ کنٹری اس چیز سے بہت پریشان ہے۔ لیکن پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان جو ہے اپنے انٹرنل جو پرابلمس ہیں انہی کو لے کے جو ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ انٹرنل پرابلمز یہ نہیں ہے، ہم ایکسٹرنل پرابلمز کا ہی سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں، جتنی بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے ملک میں دخل اندازی نہیں کرے۔ ہماری تو جنگ ہی یہ ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انٹرنل میٹرز ہیں؟ انٹرنل میٹرز تو تھے ہی نہیں۔ یہ رجیم چینج کیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے یا کسی پاکستانی ادارے نے کیا ہے؟ یہ رجیم چینج جو ہے غیر ملکی قوتوں نے کیا ہے۔ K4 جو میزائل ہے، اگنی میزائل کہہ رہے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کا تجربہ انہوں نے یہ 10 یا 11 تاریخ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا زبردست اور اتنا خطرناک میزائل ہے کہ چائنا کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، چائنا پریشان ہے۔ آپ دیکھیں چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک اس چیز سے پریشان ہے اور پاکستان جو ہے وہ بس اپنے پروٹیسٹ میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں جہاں تک تعلق ہے کہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت یا K4 میزائل کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت اچھے میزائل ہیں، لیکن سر دیکھیں ہمارے نیو ایکسپیریمنٹس کتنی دیر سے رکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان ان چیزوں سے ہٹ کر آپسی سازشوں میں آ گیا ہے۔ سر آپ کا سوچنا کیا ہے کہ پاکستان کو ان پروٹیسٹ، ان مشکل حالات کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اب پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے۔ جن کا کام ان تجربات کو آگے لے کر چلنا ہے، ملک کے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے، وہ اس طرف فوکس کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 6 یا 7 مہینوں میں مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ کہیے، ان کا جو ایک حجاب تھا یا ان کا خوف تھا یا ان کا جو بھی ایک کہیے کہ کچھ باؤنڈریز تھیں، جن کا 70-75 سال مطلب ہے وہ معاملہ، اس کا عمومی طور پر اکثریت نے اس کا احترام کیا
वो सारा कुछ 6-7 महीने में उड़ा के रख दिया। मतलब है कि कल की ही अगर आप टिकटॉक पे उनका वो देखें मामलात, तो वो लग रहा था कि मतलब मकबूजा लाहौर की सुर्खियां बना के और फिर वो फौजी टैंक खड़े हैं और मार्च और उसके अलावा जो जो कुछ है मैं अब क्यों बयान करूं, क्योंकि वो या तो गालम गलोच है और या फिर बिलो दी बेल्ट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, जाहिर है हर कोई कहता है अनारकी वाली सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। जो हादसा हुआ है खान साहब पे, जो हमला हुआ है, उसके बाद जो रद्द अमल आया जिस तरह का, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। और जो खलीज बढ़ गई है सियासी रहनुमाओं की आपस में, जो एक दूसरे पे वो इल्जामात और काउंटर इल्जामात और बातें और वो निकल लग रही हैं, तो मतलब जो कुछ भी हो रहा है उससे माहौल है जो सा वो मजीद तलख तारी हुआ है, उससे वो कोई बेहतर नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता कि कोई इनमें से कोई ऐसा होता जो बड़ा दिल करके जो सा दूसरे को माफ तो ना करता, तो चलो एक कदम बढ़ा ही लेता। क्योंकि चले एक हमारी रीत और रिवाज भी है कि जब आपको पता है लोग नाराज भी होते हैं एक दूसरे से, तो जब गमी या मौत या इस तरह का सिलसिला आता है, कहते हैं गमी खुशी के मौके पे, तो उनको एक मौका मिल जाता है कि वो पुरानी कदूरत को, पुराने झगड़े को ड्रॉप कर दें। तो जो नजर आ रही चीजें वो तो अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने खान साहब की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस थी, और देखें मुझे तो अब मतलब मैं आपको सिंपल सी एनालिसिस दूं कि किससे लगता है कि चीजें अच्छी नहीं है। जिस तरह की ये जुबान इस्तेमाल करते हैं ना आरजू, आई थिंक कि आपको आप मुझे पता है आप अपना कोई प्रोग्राम भी करती हैं भेजा फ्राई के नाम से आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जुबान इस्तेमाल होती है पाकिस्तानी सियासत में पिछले 1-2 साल में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे एक दूसरे को मुखातिब किया जाता है। पर शहबाज शरीफ साहब ने जो उनसे वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते, अव्वल तो बात यह है कि ये एक दूसरे को आप और उन करके नहीं बुलाते, जो मुझे बिल्कुल इंतहाई गैर मुनासिब, गैर माकूल लगता है। क्योंकि आप एक म्यार तो आपको अपना होना चाहिए ना। आप किसी को उस करके बुलाएं, वो ये करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, फिर उसके बाद ये तो चलो सिंपल से एड्रेस करने का तरीका है। उसके बाद जो अलकबात एक दूसरे को देते हैं, मसलन वो कह रहे हैं बहुत बड़ा फितना है, और वो कह रहे हैं कि जी वो जो सा बहुत बड़ा चोर है, ये इस तरह की बातें। तो कम से कम इस जुबान के इस्तेमाल से ये आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मतलब कोई ऐसी इस ऐसे मौके पे जब सबको थोड़ा सा शायद, क्योंकि आपको याद है कि जब बेनजीर भुट्टो साहब आई थी 2007 में, और उसके बाद जब उनका हादसा हुआ था, तो उस वक्त नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो आपस में, ऑल्दो इवन दो उनके इख्तिलाफात थे, वो ज़ाहिर मीसाक़ी जमहूरियत कर चुके हुए थे, लेकिन फिर भी मतलब जब उन पे अटैक हुआ था तो हर किसी ने उनसे हमदर्दी का इज़हार किया था। वरना पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बाद हंसना जो है वो काफी मेहनत लगती है हंसने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने बात की आर्मी चीफ की, तो अभी तक जो भी कोई आर्मी चीफ लेकर आया, चाहे वो नवाज शरीफ मुशर्रफ को लाए हो, चाहे इमरान खान ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी हो, चाहे नवाज शरीफ बाजवा साहब को लाए हो, या उससे पहले भुट्टो साहब ज़ियाउल हक को लाए, तो जो भी लाया उसके बाद उसका पत्ता साफ हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना खुड्डे लाइन लगा दिया गया वो पॉलिटिशियन। तो इमरान खान को भी हैरान नहीं होना चाहिए था कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और अब वो अगर किसी को लाना चाह रहे हैं और फर्ज कर लें कि उनकी मर्जी का कोई आ भी जाता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इमरान खान के साथ वैसे ही चलेंगे जैसे इमरान खान चाहते हैं।